آج انسان زمین پر ظلم کرتا ہے، ایک دوسرے کا خون بہاتا ہے، ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں اور زمین پر اکڑ کر چلتے ہیں۔ اس زمین کو انسان کا اکڑ کر چلنا، انسان کا گھمنڈ کے اندر چلنا، انسان کا تکبر کے اندر چلنا زمین کو بالکل بھی پسند نہیں۔ زمین اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے، روزانہ صبح کو کہتی ہے، یہ زمین اعلان کرتی ہے، اے اللہ تم مجھے اجازت دے، اے اللہ تم مجھے اجازت دے، میں ان لوگوں کو جو میرے اوپر زناکاری کرتے ہیں، جو میرے اوپر بدکاری کرتے ہیں، جو میرے اوپر گناہ کرتے ہیں، جو میرے اوپر تاش کھیلتے ہیں، جو میرے اوپر جوا کھیلتے ہیں، جو میرے اوپر ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، جو میرے اوپر رہ کے دوسرے کا مال لاحق آتے ہیں، اللہ تم مجھے اجازت دے، میں ان کو لقمہ بنا کر سٹک جاؤں، میں ان کا لقمہ بنا کر نکل جاؤں، اے اللہ تم مجھے اجازت دے۔ یہ زمین کہتی ہے، اے بدماش، اے کمبخت انسان، تو دنیا کے اندر بڑے غرور کے تکبر کے اندر رہتا ہے، تیرا تکبر سب ختم ہو جائے گا جب تم میرے اندر آئے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل قدر صحابی ہیں، بڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرنے والے، مدینے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہیں، آخری وقت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مدینے کی موت نصیب فرمائے۔ میرے دوست، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، اور صحابہ کی عادت یہ ہے، آج بھی مکہ والوں کی، مدینے والوں کی عادت یہ ہے، اگر کوئی آدمی دنیا سے جا رہا ہے، کسی آدمی کا آخری وقت ہے اور نزا کی حالت ہے، تو وہ لوگ قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں، وہ لوگ قرآن پڑھا کرتے ہیں، تاکہ مرنے والا بھی دنیا سے جب رخصت ہو تو قرآن پڑھتا ہوا جائے، اللہ کو یاد کرتا ہوا جائے، اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہوا جائے، اللہ کے حکم کو مانتا ہوا جائے، اور یہ قبر سے اٹھے تو اللہ کا کلام پڑھتا ہوا اٹھے، اللہ کی کتاب پڑھتا ہوا اٹھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ دنیا کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو لوگ دنیا کے اندر اللہ کے کلام کو پڑھتے رہتے ہیں اور اللہ کے کلام سے محبت اور عشق کرتے ہیں، اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں، اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں، جب وہ قیامت کے دن قبروں سے قرآن پڑھتے ہوئے اٹھیں گے تو میرے دوستو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میدان محشر کے اندر جائیں گے تو ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو قرآن پڑھنے والا اتنا پسند ہے، قرآن پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کو اس کے منہ سے قیامت کے دن مشک کی خوشبو کو نکالیں گے۔ میرے دوستو، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پڑے ہوئے ہیں، صحابہ اکرام پاس بیٹھے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ صحابہ نے پوچھا، اے معاذ، تم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت رہا کرتے تھے، تم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا کرتے تھے، آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا زمانہ دیکھا ہے، اب مرنے کے وقت، موت کے ڈر سے رو رہے ہو، یہ رونا تمہارا کیسا ہے؟ کیا موت کے ڈر کی وجہ سے ہے، موت کے خوف کی وجہ سے ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے دوستو، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، نہ میں موت کے ڈر کی وجہ سے رو رہا، نہ میں دنیا سے جانے کی وجہ سے رو رہا ہوں، نہ مجھے موت کا ڈر ہے، نہ دنیا سے جانے کا ڈر ہے، نہ مجھے کوئی
کوئی غم ہے نہ رنج ہے، بس مجھے اس بات کا افسوس ہے، میری ایک تمنا تھی، میرے ایک آرزو تھی، میرے دل کا ارمان تھا، میرے دل کا شوق تھا، میرے دل کی تمنا تھی کہ میں جب دنیا سے رخصت ہوں، گرمی کا موسم ہو، میں روزے سے ہوں، اس کے بعد میدان کارزار کے اندر کافروں اور مسلمانوں کا مقابلہ ہو، میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے اندر شریک ہوں، کافروں کا مقابلہ کرتا رہوں، میں کافروں کو قتل کر دوں، کئی کافروں کو قتل کرنے کے بعد پھر کافر مجھ پر حملہ کر دیں، پھر مجھے قتل کر دیں، مجھ کو شہید کر دیں، پھر میرے ناک بھی کاٹ لیں، کان بھی کاٹ لیں، زبان بھی کاٹ لیں، جب میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں جاؤں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے معاذ دنیا سے کیا لے کر آیا، تو میں کہہ دوں اے اللہ میں کیسے بولوں، میں نے تیرے راستے میں زبان بھی کٹوا دی اور میں روزے کی حالت میں دنیا سے آیا ہوں، میری تمنا یہ ہے کہ تیرے محبوب کے حوض کوثر کے پانی سے روزے کی افطاری کروں، میری تمنا یہ تھی محبوب کے حوض کوثر کے پانی سے میں افطاری کرتا، مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وفات فرما چکے تھے، وہ آ کر کہنے لگی عائشہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، وہ دنیا سے رخصت فرما گئے، دنیا سے وفات پا گئے، اے عائشہ مجھے بتا میرے آقا کی قبر کہاں پر موجود ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کمرے کا گیٹ کھول دیا، اس کے بعد وہ عورت قبر کے پاس گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہنے لگی اے اللہ کے نبی جب میں تمہارے دربار میں حاضر ہوا کرتی تھی زبان تمہاری ہوتی تھی اور رب کا کلام ہوا کرتا، زبان تمہاری چلتی، رب کا کلام اس پر پڑھا جاتا تو مجھے بہت اچھا لگتا، میں اپنی ضرورتوں کے مسائل تم سے پوچھنے کے لیے آتی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دنیا میں نہیں رہے تو مجھے بھی دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں۔ فوراً اس عورت نے چیخ ماری اور زمین پر گر پڑی اور گر کر دنیا دار فانی سے چلی گئی۔ میرے دوستو دنیاوی زندگی کوئی زندگی نہیں، آخرت کی جو زندگی شروع ہوگی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ ایک مرتبہ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اپنے گھر کے سامنے کھڑے تھے، ایک جوان کو دیکھا جو پیروں سے معذور تھا اور اپنے دونوں ہاتھوں کے بل چل رہا تھا، گرمی کے موسم کے اندر بہت زیادہ تپش والی دھوپ تھی اور پسینے کے اندر سرابور بیٹھا تھا۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے جوان بڑا تھکا ہوا معلوم ہوتا ہے، بڑا پریشان معلوم ہوتا ہے، تیرے چہرے پر تھکاوٹ ہے، تو تھوڑی دیر یہاں آرام کر لے۔ وہ کہنے لگا مالک بن دینار میں آرام کرنے کے لیے نہیں، میری تمنا ہے، میرا شوق ہے، میں رب کعبہ میں کعبے کے رب کی زیارت کروں، میں اللہ کے گھر کی زیارت کروں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کروں۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے پوچھا تو کہاں سے آ رہا ہے؟ اس نے کہا میں بخارا سے آ رہا ہوں۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تیرے پاس کھانا بھی نہیں پینا بھی نہیں تو کہاں سے پیتا ہے، کہاں سے کھاتا ہے؟ وہ جوان کہنے لگا الذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فهو یشفین، کہ وہ ذات مجھے کھلاتی ہے، مجھے پلاتی ہے، میرے لیے انتظام کرتی ہے، جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں وہی ذات مجھے شفا دیتی ہے، وہی ذات مجھے صحت یابی اور تندرستی دیتی ہے۔
اس کے بعد وہ جوان چلنے لگا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تجھے بخارا سے چلے ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ تو جوان کہنے لگا 7 مہینے گزر گئے، 8واں مہینہ چل رہا ہے۔ اس بات کا منتظر ہوں کہ اللہ کے گھر کا دیدار کروں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کا دیدار کروں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بھی حج کے لیے نکلے۔ اس سال کے اندر دیکھا مینا کے اندر لوگ گھیرا بنائے ہوئے کھڑے ہیں، ایک جوان جو اس گھیرے کے بیچ کے اندر ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس مجمع کو چیرتے ہوئے اندر گئے، دیکھا کہ وہی نوجوان ہے۔ وہ اعلان کر رہا ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے، اے اللہ جتنے بھی حاجی آئے سب کے پاس قربانی کا انتظام ہے، سب کے پاس قربانی کے جانور ہیں۔ یا اللہ میرے پاس کوئی جانور نہیں، میرے پاس کوئی روپیہ دینار اور اشرفی نہیں، میرے پاس کوئی جانور نہیں۔ یا اللہ میں تیرے دربار میں اپنی قربانی پیش کرتا ہوں، یا اللہ تو میرے قربانی کو قبول فرما۔ اس کے بعد اس کی روح نکل گئی۔ میرے دوستو، اگر اللہ تعالیٰ کی زمین پر ہم اکڑتے رہے اور گھمنڈ کے اندر رہے اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو اجازت دیتی اور وہ زمین ہم کو گناہ کرتے ہوئے زمین کے اندر دھسا کر لے گئی، تو میرے دوستو جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ کا غصہ ہمارے اوپر ہوگا، ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اندر گرفتار ہوں گے۔ آج ہم دنیا کے اندر زندگی اس حساب سے گزاریں کہ اللہ تعالیٰ کو کل قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے۔